بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاجی نسیم کے گھر سے صبح صبح مجھے خبر ملی کہ حاجی نسیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ میں تو ان کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ حاجی نسیم میرے ہونے والے سسر تھے۔ کل ہی میری ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہونا قرار پائی تھی۔ جب یہ اندھوناک خبر مجھے ملی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حاجی نسیم نہ صرف میرے دل کے بہت قریب تھے بلکہ میرے لیے میری خوشی کا ذریعہ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے میری محبت یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے سے روکا نہ تھا بلکہ ہماری شادی دھوم دھام سے کروانے کا سوچا تھا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حاجی صاحب کی موت نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اب بارات کے موقع پر اتنی بڑی خبر ملنے سے مجھے یوں لگا جیسے میں 2 گز زمین میں نیچے گڑ گیا ہوں۔ ظاہر ہے میری خوشی کا تعلق میری بیوی کی خوشی سے۔ جب تک میری بیوی خوش رہتی تو میں بھی خوش رہتا، لیکن اب تو وہ بھی اداس ہو جاتی۔ یوں میں سمجھ گیا تھا کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں پر میرے سسر کی موت کا سایہ پڑ چکا ہے۔ لیکن مجھے اس وقت اس بات سے زیادہ حاجی صاحب کو دفنانے کی فکر تھی۔ ان کے کفن دفن کے انتظامات کرنا میرے لیے سعادت کا باعث تھا، اسی لیے میں سب سے پہلے ان کے گھر پہنچا۔ میں نے جا کر قبر والے کو پیسے دیے اور کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ پر قبر کھودے اور قبر 3 گز سے کم ہرگز نہ ہو۔ میں نے اسے کھلی قبر بنانے کا کہا تھا۔ شاید یہ میری اپنے سسر کے ساتھ محبت تھی، بلکہ والہانہ محبت تھی جو میں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں جنہیں میں دبائے ہوئے تھا۔ کفن دفن کے بعد کے معاملات کے بارے میں سوچتا تو میرے سر میں درد اٹھتا، لیکن ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی کہ حاجی صاحب کے غسل کا انتظام ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ انہیں نہلا دھلا دیا گیا ہے اور کفن بھی بند کر دیا گیا ہے، بس اب انہیں دفنانا باقی ہے۔ یہ سننے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرے گھر والے یعنی میرے سسرالی مجھے اپنا نہیں مانتے۔ انہوں نے غسل کے لیے مجھے نہیں کہا تھا، حالانکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ حاجی نسیم کی بس 3 بیٹیاں ہی تھیں اور 2 غیر شادی شدہ تھیں۔ میری بیوی ہی تھی جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، مگر حاجی صاحب کی بیوہ نے مجھے زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، شاید اس لیے کہ ہمارا نکاح کل ہی ہوا تھا اور آج ہماری رخصتی تھی۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب سی تھی۔ حاجی صاحب کی بیگم کہنے لگیں کہ بیٹے حاجی صاحب نے وصیت کی ہے، وہ وصیت میں نماز جنازہ کے بعد بتاؤں گی، فی الحال ان کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، اسی کے بعد دفنانے سے پہلے جنازہ پڑھ لی جائے، اسی کے بعد دفنانے سے پہلے مجھ سے آ کر بات کر لینا اور اجازت طلب کر لینا۔ اپنی ساس کی زبانی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سسر نے کیا وصیت کی ہوگی۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھا دیا گیا تھا۔ میری ساس نے ایک رکعہ بھجوا دیا جو ہمارے پڑوسی رمضان کے ہاتھ میں تھا۔ رمضان نے بآواز بلند جنازہ گاہ میں وہ رکعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر حاجی صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے کی وصیت لکھی ہوئی تھی۔ وصیت ایسی تھی کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ باتیں ہی کچھ ایسی عجیب و غریب تھیں کہ ایک انسان کو دوسرے کی عقل پر شک ہونے لگے۔ جب میں نے اس وصیت کو سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ حاجی صاحب کی وصیت کے مطابق انہیں قبر میں دفن کرنے کی بجائے نہلا دھلا کر کفن پہنانے کے بعد گھر کی چھت پر ڈال دیا جائے گی، اور ظاہر ہے خلاف شرع بھی تھی، کیونکہ حاجی صاحب تو اسلام کا پرچار کرتے رہتے تھے، مگر آج انہوں نے ایک ایسی بات کر دی تھی جو کہ اسلام کے قریب نہ تھی بلکہ بہت دور تھی اور غیر شرعی بات تھی۔ اور پھر حاجی صاحب کی شخصیت کے مطابق انہیں ایسا مذاق زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس خاندان کے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ رمضان جب یہ رکعہ سنا کر خاموش ہوا تو پورے مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، لگتا ہے کہ حاجی صاحب کا ذہنی توازن چلتے چلتے خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ایسی بات لکھ کر گئے ہیں۔ تبھی رمضان نے چلا کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، حاجی صاحب بہت ایمان والے انسان تھے، وہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں حاجی صاحب کو دل و جان سے جانتا اور چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے جو بھی لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، آپ کو اس کی عزت اور اہمیت کی قدر ہونی چاہیے۔ حاجی صاحب برے انسان نہ تھے۔ رمضان تو جذباتی ہو گیا۔
حاجی صاحب کے نیک کارنامے گنوانے لگا تو لوگ بھی جذباتی ہو گئے۔ سب کا خیال تھا کہ اس وصیت پر آخر عمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ حاجی صاحب نے یہ ہوش و حواس میں ہی لکھا تھا۔ ان کے گھر والوں نے بھی اس وصیت کی تصدیق کی تھی۔ اب ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ حاجی صاحب کی اس بات کو مکمل طور پر رد کر دیا جائے، کیونکہ حاجی صاحب نہ صرف یہ کہ بہت ہی پختہ ایمان کے انسان تھے، بلکہ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ مگر رمضان اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں خاموش تھا کہ کہیں حاجی صاحب کے گھر والوں کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ چپ چاپ اسی طرح کافی دیر گزر گئی۔ لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ کسی نے مشورہ کیا کہ مسجد کے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں تاکہ ہمیں شرعی احکامات کا پتہ ہو، مگر یہ بات حاجی صاحب کی بیوہ یعنی میری ساس کو پتہ چلنا تھی تو وہ روتی ہوئی گھر سے نکل آئیں۔ جنازہ گاہ میں لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ تو بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا، اس نے کبھی مجھے دکھ نہیں دیا۔ تم لوگ ایسی باتیں کر کے الٹا میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو۔ بہتر ہوگا کہ جیسا میرے شوہر نے کہا ہے اس کی وصیت پر ویسا ہی عمل کیا جائے۔ میں اپنے شوہر کی کسی بھی وصیت کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میرا شوہر ہے، اس کے بچے اس کے وارث ہیں۔ تم لوگوں کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگ میرے شوہر کی خواہش کو رد کرو۔ ان کی اس بات نے سب کو جذباتی کر دیا تھا۔ خیر یہ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر اب لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ وہ حاجی صاحب کی اس وصیت پر عمل کریں گے۔ میرے اس سب کے خلاف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں تو اس گھر کا نیا داماد تھا۔ مجھے یہ لوگ ابھی ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے گھروں میں آنا جانا نہیں تھا۔ حاجی صاحب کی میت کو تیار کر دیا گیا، اب اسے چھت پر رکھنے کا وقت آ گیا تھا۔ بہرحال یہ انوکھی رسم بھی کر دی گئی۔ ہم سب لوگ حاجی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میری بیوی بھی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تب میری ساس نے ڈانٹ کر اسے چپ کروایا اور کہنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ارے تیرا باپ بہت نیک تھا، اس نے اپنی وصیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے پن پر اٹھا لیں، اسی لیے وہ اپنی میت کو زمین میں دفن ہونے کی بجائے چھت پر رکھنا پسند کرتا ہے۔ تمہیں کیا پتا تمہارا باپ تمہارے رب سے کتنا قریب تھا، بس اس کا اللہ پر بھروسہ تھا، وہ قبر میں نہیں دفن ہونا چاہتا، تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے باپ کی قبر اس کی مرضی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے مرنے پر ایسی باتیں نہیں کرتی، مگر اس لمحے مجھے اپنی ساس بہت شفاق اور بے رحم لگی تھی، لیکن ان کی باتیں اور اثر رسوخ کی وجہ سے بالآخر اس معاملے پر بھی مٹی پڑ گئی تھی۔ اب سب لوگوں نے ایک چارپائی پر حاجی صاحب کو ڈالا اور چارپائی چھت پر رکھنے چل پڑے۔ جب سب لوگ میت لے کر چھت پر جانے لگے تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ میت کو چارپائی سمیت چھت کے تنگ دروازے سے گزارنا مشکل تھا۔ کافی کوشش کی گئی، مگر میت چھت کے دروازے سے نہ گزر سکی۔ اب پیش آ گئی تھی، مگر حاجی صاحب کی بیگم نے اپنے شوہر کی وصیت پر پورا عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کہنے لگیں کہ گاؤں کی سب سے مضبوط سیڑھی بنوائی جائے، بے شک لکڑی سے بنی ہوئی سیڑھی ہو، لیکن وہ اتنی مضبوط ہو کہ چارپائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ سیڑھیاں بھی 2-3 لگائی جائیں گی جو مضبوط ہوں اور لوہے کی ہوں۔ فٹافٹ ان لوہے کی سیڑھیوں کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ حاجی صاحب کی بیگم نے چارپائی کو پہلے رسیوں سے بندھوا دیا تھا، یہاں تک کہ اگر چارپائی گرے بھی تو میت کو کچھ نہ ہو۔ یوں سیڑھیوں سمیت چارپائی کو اٹھا کر چھت کے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ چھت کھلا تھا اور اس کھلے چھت پر سے سارے گاؤں کو وہ میت نظر آنا تھی، کیونکہ گاؤں کے گھروں کی چھتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آس پاس سے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں موسم بھی کافی گرم تھا۔ مجھے تو حاجی صاحب کی روح پر ترس آنے لگا کہ اس گرم موسم میں انہوں نے چھت پر اپنی میت ڈالنے کی فرمائش کر دی۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو اس وقت قبر کی مٹی میں سو رہے ہوتے۔ میرا دل ان سے خفا بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے ہی انہیں جانا تھا، مگر اتنے میں میری ساس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ کہنے لگیں، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جب ان کے گھر گیا تو مجھ سے اکیلے کمرے میں جا کر بات کرنے کی خواہش مند تھیں، جہاں ان کی بیٹی بھی نہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ یہی کہیں گی کہ اب رخصتی کو
تھوڑی دیر کے لیے منسوخ کرنا پڑے گا۔ حاجی صاحب کے سوگ یا پھر 40ویں کے بعد ہی رخصتی ہوگی۔ مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ سوگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بیوہ ہوئی ہوں، اپنی بیٹی کی خوشیوں کو چھیننا نہیں چاہتی، تم آج ہی میری بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤ، رخصتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اب اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں، تم اپنی امانت کو لے جاؤ۔ اگر یہ تمہارے نکاح میں نہ ہوتی تو اور بات تھی، مگر اب تو وہ تمہاری بیوی ہے، میں اسے اپنے گھر کیسے روک سکتی ہوں؟ تم اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ اس بات نے مجھے خوش بھی کیا تھا اور حیران بھی۔ میری ساس کو اپنے شوہر کا یا تو غم نہیں تھا یا تو پھر وہ ہمارے راستے میں نہیں آنا چاہتی تھیں۔ ان دو میں سے کوئی ایک بات ضرور سچ تھی، پر میری ساس ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کی موت پر پریشان نہ ہوں۔ یقیناً وہ ہمارا بھلا چاہتی تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور پھر جب شام کا وقت ہوا میں اپنی بیوی کو لے کر سادہ سے 2 کپڑوں کے جوڑوں کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ اماں نے دیکھا تو وہ بھی خوش ہوئیں، وہ بھی فضول رسومات کے حق میں نہیں تھیں۔ سب نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا اور آگے بھی خیال رکھنے کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ اب یتیم بھی ہو چکی تھی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بیوی گمسم ضرور تھی، مگر باپ کے مرنے پر غمزدہ نہ تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا، وہی مجھے تجسس میں بھی ڈال دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہنے لگی کہ ابا کی میت چھت پر رکھی ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، ابا کیسے چھت پر رہیں گے، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر ہے بیٹیاں تو اپنے باپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہیں، مگر میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر حاجی صاحب نے ایسی عجیب و غریب فرمائش کی ہی کیوں؟ اس وصیت کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو کہ وہ اب اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے جو انہوں نے ایسی انہونی وصیت کر دی۔ میری بیوی خود بھی اس بات پر پریشان تھی، رونے لگی۔ آخر کار اس کا رونا نکل پڑا۔ وہ پریشان تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، گلا بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ پہلے نہیں کھل کر میرے سامنے رو رہی تھی۔ میں نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر باپ کی موت کا غم کوئی کم تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگی، میں ہر روز جا کر چھت پر ابا کی میت کو دیکھوں گی کہ فرشتے انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کرے ابا کے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ابا کے گھر جا کر کچھ دن رہنا چاہتی ہے۔ میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا، اس کے باپ کی موت کا موقع تھا، اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم جتنے دن چاہو اپنی والدہ کے گھر رہ سکتی ہو۔ مگر اگلے ہی دن ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میری بیوی اپنے گھر گئی، اپنی اماں سے کہا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ماں نے اپنی بیٹی کو صاف منع کر دیا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم جا کر اپنے شوہر کے گھر رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ سن کر مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہے۔ میں نے تو دل میں یہی خیال کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی ہیں، مگر اصل بات کچھ اور تھی جو اتنی گھناؤنی تھی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شام کا وقت تھا، میں بشیر کی دکان پر گیا۔ وہاں پر محلے کے 2-4 معتبر آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی گفتگو سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں تو بات ہی مختلف ہے۔ لوگ حاجی نسیم کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کہتے کہ حاجی صاحب نے جو وصیت کی تھی کہ ان کی میت کو گھر کی چھت پر رکھا جائے، وہ تو ان لوگوں نے کر دیا، مگر میت کو آسمان پر تو نہیں اٹھایا جانا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بچکانہ سی بات ہے، میت ابھی تک ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، آخر کبھی تو اسے قبر میں دفنانا ہی پڑے گا۔ نسیم صاحب کی بیگم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھے بزرگوں نے مجھے بھی صلاح دے دی کہ میں اپنی ساس سے بات کروں کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے اللہ کے احکامات کو مانے اور اپنے شوہر کی روح کو تکلیف نہ دیں۔ مرتے مرتے اگر ان سے غلطی ہو گئی تو کم از کم ان کی بیوی کو اس غلط بات میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اب تم اس گھر کے داماد ہو، جا کر اپنی ساس کو سمجھاؤ کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دل میں خیال تو یہی کیا تھا کہ میں جا کر اپنی ساس کو یہ بات بتاؤں گا، مگر اس دن پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ حاجی صاحب کی میت کو آج آسمان پر اٹھایا جائے گا، کیونکہ آج ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب سی تھی، یہ تو بہت ہی کفریہ کلمات تھے جو کہ ادا کیے جا رہے تھے۔ مجھے اس بات نے دکھی کر دیا تھا کہ لوگ اتنے توہم پرست ہو گئے ہیں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا
کہ اب اپنی ساس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج تیسری رات بھی گزرنے دو، اس کے بعد جا کر اپنی ساس سے کہوں گا کہ وہ یہ غیر شرعی کام نہ کریں اور اس سے باز آ جائیں۔ مگر اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا جو کسی گمان میں بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کسی طرح دیکھیں کہ میت کیسے اوپر اٹھتی ہے، آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے جو اس میت کو اوپر اٹھا کر لے جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بجا دیے تھے۔ رات کا وقت گزر چکا تھا، صبح ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ لوگوں کا شوق زور پکڑتا جا رہا تھا کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ حاجی صاحب کی میت کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ سب کی چیخیں آسمان تک گئی تھیں۔ سب لوگ اس اچانک حادثے کے لیے تیار نہ تھے، مگر یہ دھماکہ چھت کے عین قریب ہوا تھا۔ اس دھماکے نے سبھی کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ گاؤں کے آخری کونے تک بھی گئی ہوگی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے تھے۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تھی۔ لوگوں پر ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ حاجی صاحب کی قبر کے ساتھ تو بہت عجیب معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے آج تک ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن حاجی صاحب نے جو کہا تھا وہ پورا بھی ہو گیا۔ یہ خبر تو صبح ہوتے ہی گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ حاجی صاحب کی میت اب ان کی چھت پر نہیں ہے بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لی گئی ہے۔ میں تو اس خرافات پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ اب حاجی صاحب کی چھت پر وہ قبر نہیں تھی، ان کے گھر کی چھت خالی ہو چکی تھی اور حاجی صاحب کی بیگم بھی مطمئن تھیں۔ کہنے لگی اللہ نے میرے شوہر کی سن لی۔ میں ان کی طرف دیکھتا تو مجھے حیرت ہوتی، اب تو مجھے اپنی ساس پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ 2 ہی دن گزرے تھے، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ہم لوگ صبح صبح اپنی ساس کے گھر گئے۔ میری بیوی اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، تبھی ایک بڑے سے تالے نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا۔ گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس پر تالا لگ چکا تھا۔ میری بیوی کے بہن بھائی اور اس کی والدہ یہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ یہ لوگ تمہیں بتائے بغیر کہاں گئے؟ اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا، یہ لوگ کہاں چلے گئے اچانک۔ میں نے کہا ہمیں گاڑی والوں سے پتہ کرنا چاہیے۔ لاری اڈے پر پہنچ کر ہمیں اس گاڑی کا پتہ چل گیا جس نے حاجی صاحب کے خاندان کو صبح گاؤں سے اٹھایا تھا۔ یہ لوگ ایک دن کے لیے تو کہیں نہیں گئے تھے، اپنا سارا سامان وغیرہ بند کر کے گھر کی بجلی تک کاٹ کر گئے تھے تاکہ کہیں بجلی کا بل نہ آ جائے۔ اس بات نے مجھے بہت حیران بھی کیا تھا کہ آخر انہیں اپنی بیٹی کو تو اس چاہیے تھا، مگر ہم بھی صبح ہی گئے تھے۔ ہمیں وہ گاڑی مل گئی جس پر حاجی صاحب کا خاندان جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ ان پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم چھپ چھپ کر ہی ان کے ساتھ چلیں۔ میری بیوی نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اگر وہ تم پر اعتبار کرتے ہوتے تو تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے، ضرور وہ تم سے کچھ چھپا رہے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے آپ سے دور رکھ سکیں۔ میری بیوی افسردہ ہوئی مگر اسے میری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے حاجی نسیم کی بیوہ اور بچوں کا پیچھا کیا تو وہ لوگ ایک بڑے سے بنگلے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بنگلہ نیا تھا اور ایک ایسے شہر میں تھا جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی میں اتنے دوغلے لوگ بھی ملیں گے۔ حاجی صاحب کو شرمندہ کرنا تو بنتا تھا، ہم نے انہیں وہاں جا لیا۔ نہ ہی وہ اس دنیا سے گئے تھے، وہ تو بس ایک ڈرامہ تھا جو اپنی بینک سے ڈکیتی کو چھپانے کے لیے کیا تھا۔ بینک سے ڈکیتی بھی اپنی بیٹی کی شادی کے دن کی تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ لوگ اتنے بھی دوغلے ہوتے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میری بیوی رونے لگی، بولی کہ ابا ایسے نکلیں گے، مجھے نہ پتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو چپ کروایا، اسے تسلی دی، خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایسی نہیں۔ ہم لوگ گاؤں آئے تو ہم نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ بلا شبہ انسان کو دوسرے انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔